الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزوجت شيئا من نسائي ولا زوجت شيئا من بناتي إلا بوحي جاءني به جبريل من ربي عز وجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. گرامی قدر برادر محترم مکرم حضرت مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر موجود میرے بہت ہی قابل احترام علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کی یہ نشست بہت ہی بابرکت ہے اور بڑی سعادت والی ہے، اور میں شکر گزار ہوں مولانا عبدالرؤوف فاروقی مدد اللہ کا. ایک تو اس نشست کی برکت سے جامعہ اسلامیہ میں پہلی بار حاضری کی سعادت بھی ملی، اور بہت ہی خوبصورت اور ایمان افروز عنوانات پر یہاں گفتگو ہوگی. ہمارے بزرگ آپ کے سامنے خطاب کریں گے. ایک عنوان مجھے بھی دیا گیا اور اس پر کچھ گزارشات عرض کرنے کی میں کوشش کروں گا. ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شخصیت اور ان کے کردار، ان کا خاندان، ان کی خدمات، اس پر بہت وقت چاہیے تفصیلی گفتگو کے لیے، لیکن چونکہ یہ ایک سیمینار ہے اور ایک عام جلسے میں اور ایک سیمینار میں، اس کے ماحول میں، گفتگو میں بڑا فرق ہوتا ہے. جناب مولانا عبدالرؤوف فاروقی دامت برکاتہم کے حکم کی تعمیل میں جو SOPs انہوں نے مجھے بتائے، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو سفیان صخر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیٹی ہیں، اور چھٹی پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شجرہ ایک ہو جاتا ہے عبد مناف پہ. اور آپ کی جو والدہ ہیں صفیہ بنت ابی العاص بن امیہ، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی. جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 17 سال قبل سیدہ ام حبیبہ کی ولادت ہوئی. قدیم الاسلام ہے، ابھی گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے تھے. بنو ہاشم میں تو سیدنا امیر حمزہ، سیدنا جعفر بن ابی طالب،
سیدنا علی بن ابی طالب اور اول المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح بنو امیہ میں جناب سعید بن ابی العاص، سیدنا عثمان بن عفان، اور اسی طرح سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چند ایک لوگ اور تھے۔ تو قدیم الاسلام ہیں، اپنے خاندان میں انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش پہلے نصرانی تھے، عیسائی تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور شروع میں ہی کر لیا قبول۔ یہاں حالات مکہ مکرمہ میں پریشان کن ہوئے کفار مشرکین کی طرف سے، جب تکالیف بڑھی تو بعض صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے داماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ تو اسی طرح سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان کے شوہر عبید اللہ کے ایک بھائی عبداللہ تھے، مسلمان تھے، اور تاریخ کی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے کہ وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حبشہ پہنچے تو مسلمانوں پر یہ بڑا آزمائش کا دور تھا۔ یہاں سے ہجرت کر کے گئے، مال بھی نہیں تھا، اسباب بھی بہت کم تھے، لیکن شاہ حبشہ اصحمہ نجاشی، اس نے مہاجرین کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا، ان کی خدمت کی اور ان کی زندگی میں خوشیاں بکھیرنے کی ایک کوشش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ وہاں مسلمان پریشان ہیں اور تنگی کی زندگی بھی گزار رہے ہیں، اور سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے احوال کا بھی علم ہوا، اس میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ عبید اللہ بن جحش جو ہے وہ مرتد ہو گیا اور دوبارہ عیسائی ہو گیا۔ تو سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے شوہر عبید اللہ بن جحش کو، اس کے چہرے کو مسخ صورت میں دیکھا کہ چہرہ اس کا مسخ ہو چکا ہے۔ پریشان ہوئی اور اپنے شوہر سے اس نیت سے بیان کیا کہ جس طرف یہ جا رہا ہے، چونکہ وہ کہہ چکا تھا سیدہ کو کہ میں مسلمان ہوا تھا عیسائیت سے، یہاں آ کر میرا دل یہ کہتا ہے کہ نصرانیت جو ہے، عیسائیت جو ہے، یہی حق مذہب ہے، تو میں دوبارہ عیسائی ہو گیا ہوں اور اسلام چھوڑ چکا ہوں۔ تو ان کو خواب کی تعبیر سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو کفر اور ارتداد کی طرف واپسی ہے، یہی چہرہ مسخ ہونا ہے۔ تو اس نیت سے اس خواب کو سنایا کہ شاید اسے کوئی عبرت حاصل ہو اور یہ پلٹ آئے، لیکن وہ نہ پلٹا، بلکہ کبائر میں مبتلا ہوا، شراب نوشی میں اور دیگر گناہوں میں، حتیٰ کہ اسی حالت میں وہ مر گیا۔ تو سیدہ کی جب عدت پوری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کی کیفیت جب آپ کے علم میں آئی تو آپ نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ ایک خواب اور بھی دیکھا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ مجھے ایک آواز آئی کہ اے ام المومنین، یہ آواز جب سنائی دی غیب سے مجھے، میری آنکھ کھل گئی، تو میرا دل یہ کہتا تھا کہ مجھے
یہ اعزاز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حاصل ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا نکاح کا، اور نجاشی کو خط لکھوا کر اس کو بھیجا، اور جو صحابی گئے ان کا نام عمرو بن امیہ الزمری، ان کے ذریعے شاہ نجاشی تک پیغام پہنچایا کہ ان سے پوچھ لو ام حبیبہ رملہ سے، اگر طبیعت ان کی قبول کرے تو میں انہیں نکاح کا پیغام دیتا ہوں اور وہ میرے عقد میں آ جائیں، اور پھر تم نکاح پڑھوا کر ان کو مدینہ منورہ روانہ کر دو میری طرف۔ چنانچہ اسامہ نجاشی نے اپنی ایک خادمہ کنیز ابرہہ نام ہے اس کے ذریعے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھجوایا کہ یوں مدینہ طیبہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا ہے، تو مجھے جواب دیں۔ تو سیدہ نے اس دعوت کو، نکاح کی دعوت کو قبول فرما لیا، اور شاہ نجاشی تک جب یہ پیغام پہنچا، ساتھ ہی انہوں نے اپنا وکیل بھی مقرر کیا اپنے خاندان سے، جناب خالد بن سعید بن العاص اموی، ان کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ اور اس کے بعد خوشی ایک مسرت ہوئی، تو یہ جو لونڈی اور کنیز آئی تھی ابرہہ اس پیغام کو لے کے، اس کو ہدیے کے طور پر اپنے ہاتھوں کے کنگن اور اپنی انگوٹھیاں اور پازیب اتار کے اس کو ہدیہ کر دی کہ یہ تم اس خوشی میں قبول کر لو کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا اور یہ خبر تم لے کر آئی۔ اس نے قبول کر لیا۔ بہرحال شام ہوئی تو اسامہ نجاشی نے وہاں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ اپنے دیگر مسلمانوں کو بھی جمع کر لیں، ان کو بلا لیں اور میرے دربار میں پہنچیں۔ چنانچہ چند مسلمان جو بھی وہاں جمع ہو سکے وہ لے کر وہاں پہنچے، اور اسامہ نجاشی نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس کو علامہ زرقانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور اس میں اسامہ نجاشی کے قبول اسلام کی بھی گواہی مل جاتی ہے۔ الحمدللہ الملک القدوس ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار واشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وانہ الذی بشر به عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب الی ان ازوجہ ام حبیبۃ بنت ابی سفیان فاجبت الی ما دعا الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد اصدقتها 400 دینار۔ یہ خطبہ اس نے پڑھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ میں اس نبی کی نبوت و رسالت کا اقرار کر رہا ہوں جن کے آنے کی بشارت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی تھی۔ گویا کہ دربار میں موجود جو عیسائی تھے ان کو بھی اسلام کا پیغام دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے برحق ہونے کی ان کو بھی خبر دی۔ اس کے بعد اس نے اسی خطبے میں جملہ ہے کہ مجھے سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط بھجوایا ہے، لکھوایا ہے، اور اس میں یہ پیغام بھجوایا ہے نکاح کا، چنانچہ میں نے
ام حبیبہ رملہ کا نکاح حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا ہے، اور حق مہر میں نے 400 دینار مقرر کیے ہیں اور یہ میں ادا کر رہا ہوں۔ اور وہ حضرت خالد بن سعید العاص العنبی ان کو فوری طور پر ادا کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد دوسرا خطبہ سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وکیل حضرت خالد نے انہوں نے پڑھا، اور کم و بیش یہی الفاظ ہیں اس میں، اور یہ سب سے زیادہ حق مہر ہے امہات المومنین میں، اتنا کسی کا بھی حق مہر نہیں ہے، 400 دینار۔ اور مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ اس وقت دینار کا وزن کیا تھا، 10 درہم تقریباً 1 کروڑ بنتا ہے حضرت آج کے دور میں۔ ہاں جی، ہاں جی، جو لیکن دینار تو سونے کا تھا، ٹھیک، تو 1 کروڑ کے قریب یہ حق مہر بنتا ہے۔ اور یہ شاہ حبشہ نے، اسحمہ نجاشی نے، ایک تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بدر میں مقابلہ کر رہے تھے اور حضور علیہ السلام کے مقابلے میں تھے، ان کی سرداری اور ان کے مال و دولت اور ان کے تم تراک، اس کو بھی تھوڑا سا انہوں نے دھچکا دیا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سرور کونین ہیں، ان کی زوجہ مکرمہ ہے اور مومنین کی ماں ہے، میں ان کی طرف سے یہ حق مہر دے رہا ہوں، اور اتنا حق مہر کسی کا بھی نہیں، اور میرے خیال ہے عرب کے اندر اس کی مثال بھی اور کوئی نہیں ہے کہ کسی نے اتنا زیادہ حق مہر دیا ہو۔ تو یہ سوسائٹی کے اندر ایک ابو سفیان کو تھوڑا سا ان کو نیچا دکھانے کے لیے یہ کام بھی انہوں نے کیا کہ حضور کا اتنا حق مہر ہے اور کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ خیر، تو یہ خبر ابو سفیان تک بھی پہنچی، ان کو طعنے دیے ان کے دوستوں نے کہ تم مقابلے کر رہے ہو اور بیٹی تمہاری جو ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، تو بیٹھا اپنے آپ کو کوستا رہا کہ میں عجیب آدمی ہوں، میں مقابلے کر رہا ہوں، بدر میں مجھے شکست ہوئی، فلاں جگہ شکست ہوئی، خندق میں شکست ہوئی، میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، اور اوپر سے یہ بھی ساتھ ہو گیا کہ بیٹی میری جو ہے جن کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، جن کا مقابلہ کر رہا ہوں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد کریم کے عقد میں آ گئی۔ پھر خود ہی سوچنے لگا کہ چلو کوئی بات نہیں، الفاظ ہیں کہ بڑے خوبصورت جوان ہیں، حسب نسب والے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، میری بیٹی ان کے عقد میں آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ اس کو بھی خوش رکھے۔ تو یہ اپنے آپ سے مکالمہ جناب ابو سفیان نے کیا۔ بہرحال اسحمہ نجاشی نے خطبہ پڑھا، پھر حضرت خالد نے خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد جب اٹھنے لگے لوگ تو اسحمہ نے کہا کہ تشریف رکھیں، بیٹھیں، ایسے نہ جائیے، انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی سنت یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، تو میں نے آپ کے لیے ولیمے کی دعوت کا اہتمام کیا ہے، آپ کھانا کھا کر یہاں سے جائیں گے۔ چنانچہ تمام مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا، رخصت کیا، اور بحری کشتیاں فراہم کی، اس میں کچھ اور لوگ بھی ساتھ تھے، اور سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی معیت میں ان کو روانہ کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ غالباً حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ تھے۔ تو اس طرح یہ تبوک اور یہ املج کے ساحل کی طرف سے یہ کشتیاں یہاں پہنچیں، اور وہاں سے پھر مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا کہ جب یہ نکاح قائم ہو گیا تو اسحمہ نے اپنی بیویوں سے کہا کہ یہ بہت ہی سعادت مند اور بلند بخت والی یہ بی بی صاحبہ ہیں،
تم جو اپنی عطریات اور خوشبویات تم استعمال کرتی ہو نا، اس میں سے کچھ حصہ نکال کے ام حبیبہ رملہ کو پہنچاؤ، ان کو ہدیہ کرو۔ ہاں، تو یہی اس کی لونڈی اور کنیز جو تھی ابرہہ، یہ وہ خوشبو اور وہ سارے ہدیے لے کر جب پہنچی تو سیدہ ام حبیبہ رملہ نے کہا کہ جب تو پہلے آئی تھی تو میرے پاس اتنے پیسے اور مال نہیں تھا، اب تو یہ حق مار آ گیا اور اتنے پیسے آ گئے، تو 50 درہم جو ہیں یہ میں تمہیں دیتی ہوں، یہ ہدیہ قبول کر لو۔ تو اس نے یہ کہا کہ ہمیں بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ ان سے کچھ لینا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہے ان کی خدمت میں پیش کر دینا ہے۔ تو یہ جو پہلے مجھے آپ نے زیورات دیے یہ بھی قبول فرمائیں، یہ عطریات ہیں یہ بھی قبول فرمائیں، اور یہ جو مجھے آپ نے 50 درہم ہدیہ دیا میں نے وصول کر لیے یہ بھی ساتھ ہی قبول فرمائیں۔ تو سب کچھ دے دیا، اور یوں وہاں سے وہ تشریف لے آئیں اور مدینہ طیبہ وہ پہنچ گئیں۔ اس میں بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا کہ جب رخصت ہونے لگی تو اس سے پہلے اسی موقع پہ بی بی ابرہہ نے یہ درخواست کی کہ ایک بات میں تم سے کرنا چاہتی ہوں، مجھ سے وعدہ کرو کہ میری یہ درخواست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تم پہنچاؤ گی۔ تو اس نے درخواست یہ کی کہ جب تم وہاں پہنچو گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرو گی، اور آپ کی خدمت میں یہ خبر بھی پہنچاؤ گی کہ ابرہہ اللہ کے رضا کے لیے دل سے اسلام کو قبول کر چکی ہے، جو دین آپ نے پیش کیا میں اس پر ایمان لا چکی ہوں۔ یہ 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی۔ تو جب تک سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے یعنی سفر کا آغاز نہیں کیا تو آخر وقت تک وہ بار بار اس بات کو بیان کرتی رہی کہ کہیں میری درخواست کو بھول نہ جانا، کہیں میری درخواست کو بھول نہ جانا۔ چنانچہ جب وہ پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام احوال بتلائے نکاح کے حوالے سے، حضور مسرور ہوتے رہے، اور پھر ابرہہ کا یہ پیغام دیا، حضور نے بڑی مسرت کا اظہار فرمایا اور اس کے سلام کا جواب دیا، علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک ابتدائی مختصر احوال ہیں۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں آپ کی زندگی جو ہے وہ گزری ہے، لیکن جو اثرات تھے نا حبشہ میں بھی جتنا عرصہ قیام کیا وہاں پر وہ ملتی رہیں۔ سیدہ ام سلمہ بھی وہیں تھیں، سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسماء بنت عمیس، یہ عظیم مومنات اور مسلمات یہ خواتین وہاں موجود تھیں، تو ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں چلتی تھیں، اور انہی سے ایمان کے اندر مزید ایک جلا پیدا ہوتی تھی، ایک قوت میں اضافہ ہوتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کے بعد بنو امیہ کے اندر اسلام کی دعوت کا دروازہ کھلا، اور وہ اکثر یہ حسرت سے یہ دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے والد والدہ اور میرے بھائی جو ہیں یہ مسلمان ہو جائیں، یہ کہیں ابو جہل کی طرح عتبہ کی طرح یہ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور پھر یہ نکاح جو ہے تقریباً 6 ہجری کے آخر میں، یہ 7 ہجری کے شروع میں یہ نکاح قائم ہوا۔ آپ کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تفصیل سے حضرت راشدی صاحب گفتگو فرمائیں گے۔ 7 ہجری عمرۃ القضاء کے موقع پر وہ فرماتے ہیں میں مسلمان ہو گیا، اور حضور علیہ السلام نے آپ سے خدمت بھی لی، اپنے بال مبارک بھی ترشوائے، تو مسلمان وہ بھی ہو گئے تھے۔ اور فتح مکہ کے موقع پہ والد بھی مسلمان ہو گئے جناب ابی سفیان، اور والدہ بھی مسلمان ہو گئی سیدہ ہند، اور بڑا ایک طویل مکالمہ ہے کیونکہ وہ موضوع الگ ہے، اس طرف جانا نہیں چاہتا میں۔ تو سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مدینہ طیبہ میں قیام ہے، اور ابو سفیان والد جو ان کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ملنے کے لیے آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو گھر میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی طرف بڑھے بیٹھنے کے لیے، فوراً آگے بڑھی، روکا ہاتھ سے ان کو، اور اپنے حضور علیہ السلام کے بستر مبارک کو لپیٹ کر ایک طرف کیا، فرمایا آپ بیٹھ جاؤ جہاں بیٹھنا۔ کہ یہ کیا کیا تم نے؟ تمہارا باپ؟ انہوں نے کہا دیکھو میرے باپ ہو لیکن مشرک ہو اور ناپاک ہو، نجس ہو، تم پاک پیغمبر کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے وہ محبت کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس کا مظاہرہ صرف صحابہ اور صحابیات ہی نے کیا ہے، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ کامل تھے وہ اپنے ایمان کے اندر کہ باپ کو نہیں بیٹھنے دیا، اور وہ کہنے لگا کہ تو جب سے یہاں آئی ہے تیرے اخلاق کیسے ہو گئے ہیں، تجھے اپنے باپ کا بھی خیال نہیں۔ اس نے کہا میرا دین مجھے یہی اخلاق سکھاتا ہے کہ میں نبی کی جگہ پر ایک مشرک کو نہ بیٹھنے دوں۔ باپ ہے میرا تو قابل احترام ہے، بیٹھ جا جہاں بیٹھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو میں نے آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی، اس کے حوالے سے عسى اللہ ان يجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودۃ، اس میں خوشخبری تھی کہ ان قریب وہ لوگ جو تمہارے دشمن ہیں ان میں اور تم میں بڑی محبت پیدا ہو جائے گی، دلوں میں مودت قائم ہو جائے گی اور دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے موقع پر نازل ہوئی کہ واقعتاً دشمنیاں ختم ہو گئیں۔ تو ویسے ہمارا یہ رواج پڑ گیا ہے، اس کو بد چلنی ہی کہا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں نا، ان کو سب کو اکٹھا کر کے بنی امیہ کے کھاتے میں ہی ڈال دیا جاتا ہے۔ بنی ہاشم نے تو مطلب کوئی غلطی کی ہی نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ عجیب ہمارے ہاں بد چلنی ہے۔ وہ بھائی ابو لہب بنی ہاشم میں سے تھا، چچا تھا، تو اس طرف کوئی نہیں جاتا۔ تو ان بیچاروں کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا حضرت حارث، ان کے بیٹے مغیرہ بن حارث، ابو سفیان اس کی کنیت تھی، زمانہ کفر کے اس کے سارے گناہ اکٹھے کر کے ابو سفیان صخر حضرت معاویہ کے اور ام حبیبہ رملہ کے والد کے کھاتے میں ڈال دیے۔ تو یہ کمالات ہیں تاریخ کے۔ واپس آتا ہوں، تو جس نے توبہ کی اللہ نے قبول کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو گئی۔ ابن عساکر انہوں نے نقل کیا اس بات کو کہ ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو بہن ام حبیبہ کو دیکھا کہ وہ حضور کے پاس بیٹھی ہیں، تو حضرت معاویہ پیچھے ہٹ گئے، پلٹے۔ شرم و حیا کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے آواز دی، معاویہ بات سنو، ادھر آؤ، ادھر آؤ، میرے قریب آؤ۔ فرمایا آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ پھر فرمایا میری دلی تمنا ہے کہ جنت میں تم، ام حبیبہ اور میں اکٹھے جام طہور ہم نوش کریں۔ اسی طرح دوسرے موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنتی خاتون سے شادی کرنے کا حکم دیا۔ گویا تمام امہات المومنین جنتی ہیں، تمام صحابہ اور صحابیات جنتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور تو سب کو جنتی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جنتی فرما رہے ہیں، تو ہم بنو امیہ کی ایک معزز خاتون کو جو ام المومنین ہے اس کو نکال کر باہر بٹھا دیں، اور اسی طرح دیگر بنو امیہ کے صحابہ کو اٹھا اٹھا کے باہر پھینکتے چلے جائیں کہ یہ نہیں ہے، اس میں یہ جنتی نہیں ہے، اس سے یہ غلطی ہوئی، اس سے یہ غلطی ہوئی۔ بد چلنی ہے، یہ رواج چل گیا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے ایمانوں کی اصلاح فرما دے۔ تو اسحمہ نے یہ معنی بھی عطیہ بنتا ہے، علماء بیٹھے ہیں یہاں، ایک معنی یہ بھی ہے، اس میں بامسمہ ثابت ہوا، جیسے مسلمانوں کو عطیات بھی دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی ام المومنین کی صورت میں یہ عطیہ بھجوایا۔ تو جب وہ فوت ہوا نا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اسحمہ فوت ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمہ کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا، اور یہ ایک ہی واقعہ ہے غائبانہ نماز جنازہ کا،
اور یہ مقام نبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اللہ تعالیٰ نے حجابات ختم کر دیے، تو خبر بھی تو جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے، کوئی اور نمائندہ لے کر یہ خبر نہیں آیا تھا، کہاں حبشہ اور کہاں مدینہ۔ حدیث کے حوالے سے امہات المومنین میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پہلا درجہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دوسرا درجہ ہے، اور سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تیسرا درجہ ہے، یہ محدثین نے لکھا ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت معاویہ داخل ہوئے تو غالباً وضو بھی بنوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یا معاویت ان ولیت امرا فاتق اللہ وعدل، معاویہ تجھے اگر حکومت ملے تو اللہ سے ڈرنا اور عدل کرنا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی دوسرے موقع پہ فرمایا کہ معاویہ تیری کیا حالت ہوگی جب اللہ تجھے قمیص پہنائیں گے، لو کم مسق اللہ قمیصا، تو اس قمیص سے مراد خلافت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ آئے تو خلافت ہے، اور حضرت معاویہ کے لیے یہ لفظ آئے تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ یہی قمیص، یہ ہماری قمیص نہیں ہے بھائی، تو عربی زبان تو بڑی وسیع زبان ہے، بلاغت ہے اس کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ماحول ہوگا، کیا وقت ہوگا جب اللہ تجھے قمیص پہنائیں گے۔ تو سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہوئی اور فوراً عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو قمیص پہنائیں گے، خلافت دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اس میں کچھ تھوڑی سی آزمائش ہے، ولیکن ہونا کچھ تھوڑی سی گڑبڑ ہے، پریشانی ہے کوئی تھوڑی سی۔ یا رسول اللہ پھر آپ دعا کر دیں میرے بھائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو، اس مصیبت کو دور فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، معاویہ موجود ہیں، ام المومنین ام حبیبہ رملہ کی درخواست پر حضور نے دعا فرمائی، اللہم اہدہ بالہدی وجنبہ الردی واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی، یہ دعا فرمائی۔ تو معاویہ کو خلافت ملی، اور سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا کے ساتھ اس خلافت کو ایسا محقق کیا۔ یہ بہن کا مطلب یہ ان کا ذوق بھی تھا، اور ان کی ایک محبت بھی تھی، اور جس پریشانی کا حضور نے اظہار فرمایا اس کو دور کرنے کے لیے دعا کی بھی درخواست کی، جو قبول ہوئی الحمدللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ ہوا جب، اور آپ کو شہید کیا ظلماً، تو جو ہی سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی، بہت پریشان ہوئیں، تو ایک بد دعا دی انہوں نے قاتلوں کو کہ اللہ کرے اس کا ہاتھ کٹ جائے اور وہ سر عام رسوا ہو جائے جس نے عثمان کو قتل کیا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک قاتل پر حملہ ہوا اس کے گھر، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اپنے دفاع کے لیے، تو اس کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، دوڑ کر گھر سے باہر نکلا اور اپنی چادر کو اپنے دانتوں میں دبا کے دوڑنے لگا، تو چادر بھی اس کی گر گئی، کھل گئی، اور سر بازار وہ گر کے رسوا ہو گیا، برہنہ ہو گیا۔ ویسے بھی قاتلین عثمان کا جو انجام ہوا، اللہ اکبر، 44 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ اپنے بھائی امیر المومنین خلیفہ راشد، میں تو خلیفہ راشد ہی کہتا ہوں، تو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ان کے پاس بھی تشریف لے گئیں، لیکن پھر واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں، اور وہیں انتقال ہوا۔ اور کمال ہے جی کہ آپ کی تدفین جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی ہے، اور اس کو بیان کر رہے ہیں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما۔ کہتے ہیں میں نے ایک دن گھر کھدوایا تو کھدائی کے دوران ایک کتبہ نکلا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر ہے ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان ام المومنین کی، تو میں نے وہیں اس کو بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔
انتقال سے پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، میں بھی، آپ کا بہت اونچا مقام۔ اس دوران زندگی کے کسی موڑ پر مجھ سے کوئی گستاخی آپ کی ہو گئی ہو، کوئی لفظ میرے منہ سے ایسا نکل گیا ہو کہ آپ کو تکلیف پہنچی ہو، تو مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ حضرت عائشہ تک جب یہ جملہ پہنچا تو بہت خوش ہوئیں اور اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، بہت خوش ہوئیں۔ اور یہی پیغام سیدہ حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا، وہ بھی خوش ہوئیں۔ تو گویا زندگی کے اندر ایک دوسرے سے معافی طلب کرنا اور ایک دوسرے کو خوش کرنا، گلے شکوے کو دور کر لینا، یہ بھی ایک حسین ہمیں اسوہ ملتا ہے۔ عبید اللہ بن جاش جو ان کے پہلے شوہر تھے، اس سے 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹا عبداللہ ہے اور ایک بیٹی حبیبہ ہے، اسی کے نام پہ ام حبیبہ کنیت اختیار کی، اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور یہ حبیبہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش نبوت میں ہی انہوں نے تربیت پائی، اور داود بن عروہ بن مسعود سے ان کی شادی ہوئی۔ یہ احوال ہیں جن کو میں اس مختصر وقت کے اندر شاید میں کچھ طوالت بھی کر گیا، اور بہت سارے حضرات ہیں، تو اس پر سیمینار میں تو اسی انداز میں ہی گفتگو ہو سکتی تھی۔ باقی جو اس کے ساتھ آگے پیچھے جو کچھ ہے اور جو اس کے پس منظر اور پیش منظر میں ہے، اور جتنی گرد اور جتنا غبار اڑایا گیا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے اور ماحول چاہیے۔ کبھی ملا تو اس ماحول میں انشاءاللہ پھر اس گرد کو بھی صاف کر کے کچھ اپنی بھی تسلی کرنے کی کوشش کروں گا، اور اپنے سامعین کو بھی کچھ مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بڑی خاموشی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ میری ان باتوں کو سماعت فرمایا، اور میں مولانا عبدالرؤف فاروقی دامت برکاتہم کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بابرکت مجلس کے اندر کچھ باتیں عرض کرنے کا مجھے موقع فراہم کیا، اور میں اپنی پشت پر بیٹھے ہوئے بہت ہی معزز اور محترم علماء کرام کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ ان کی دعاؤں کی برکت سے کچھ باتیں میں نے عرض کر دیں، اور ان سے درخواست ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہم بھی آزمائش میں آ گئے ہیں اور ذمہ داریاں بہت آ گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔